تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بات کرتے کہیں پر ہم ٹھہر گئے اور بات کی تو اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شروع کیا جائے کلام اللہ کو۔ اگر لوگ کام میں مشغول ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر مسجد میں دیکھا گیا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن کریم کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے۔ اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں اور سن رہے ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر سب لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہی متوجہ ہیں تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ آج عام طور پر گھروں میں بھی اور دکانوں پر بھی توجہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے یا دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے کہ تلاوت ہو اور ہم کسی اور طرف متوجہ ہوں تو تلاوت لگا دی جاتی ہے اور قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، تو یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ہو اور توجہ سے لوگ سن رہے ہوں تو پھر تو اونچی آواز سے پڑھا جائے اور اونچی آواز سے اس کی ریکارڈنگ لگائی جائے، وگرنہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اچھی خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زین القرآن، قرآن کریم کو مزین کرو۔ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، پہلے سبق کے اندر یہ بات ہو چکی کہ قرآن کریم کو عربوں کے لہجوں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جتنی عظمت اور اس کی وقعت اپنے دل کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ اس پڑھنے کی تاثیر دل پر ہوگی، اور خوشبو لگا دی جائے تو اس سے دل کے اندر بھی قرآن مجید کی عظمت اور بڑھ جائے گی۔ جب کوئی دوسرا آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو خوب توجہ سے اور کان لگا کر اس کو سننا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خود ارشاد خداوندی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو حکم ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو اس کو خوب کان لگا کر سنو، فاستمعوا له، خوب کان لگا کر توجہ سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہاں پر تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم جب کوئی دوسرا آدمی پڑھ رہا ہو تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ آیات سجدہ میں سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، تو ہر سجدے کی آیت پر ایک مرتبہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ نماز کے اندر جو آیت سجدہ پڑھی جائے تو آیت سجدہ پر سجدہ کیا جائے، یا رکوع میں جاتے ہوئے سجدے کی نیت کی جائے۔ ہاں، حفاظ اکرام، ان کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے یہ سہولت ہے
کہ اگر قرآن کریم کی آیت میں سجدہ آ رہا ہے اور سجدے کی آیت وہ پڑھ رہے ہیں اسی مجلس کے اندر، وہاں پر 10 دفعہ پڑھی، 20 دفعہ پڑھی، اس کو یاد کرتے ہوئے، لیکن اسی مجلس میں پڑھی، تو ایک ہی سجدہ لازم آئے گا، ایک ہی سجدہ لازم آئے گا، اگرچہ اس نے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ تو جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں سجدہ کرنا ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھ لیا شروع سے لے کے آخر تک اور کوئی سجدہ نہیں کیا تو 14 سجدے اس کے ذمہ واجب ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد جزدان میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ قرآن کریم اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ پہلی بات میں 3 چیزیں تھیں، ضروری مسائل تھے، قرآن مجید پڑھنے کے آداب تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز میں تلاوت کے بعض ضروری آداب۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یاد رکھیے کہ جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی صورت دوسری رکعت میں دوبارہ پڑھ لی تو بھی کچھ حرج نہیں، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا کرنا بہتر نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی تو دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ عام طور پر چند صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے، نادانی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم یاد ہو تاکہ ہم ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھیں، کم از کم آخری 10 صورتیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم میں صورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں، نماز میں اسی طرح پڑھنی چاہیے، یعنی جب پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھے، اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھے، اس سے پہلے والی صورت نہ پڑھے۔ جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اب اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء، یا قل هو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس پڑھے، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون کے بعد یہ صورتیں آ رہی ہیں۔ اور الف لام میم اور لإیلاف وغیرہ اس سے پہلے کی صورتیں نہ پڑھے کہ اس طرح پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی بھولے سے اس طرح پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ عام طور پر صورتوں کی ترتیب نہیں رکھی جاتی، تو قل یا ایھا الکافرون اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر پڑھی تو بعد والی رکعتوں میں اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھا جائے۔ اس سے پہلے والی صورت مثلا قل یا ایھا الکافرون سے پہلے سورہ کوثر ہے، اس کو نہ پڑھا جائے، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ ہے، تبت یدا ہے، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الناس ہے، سورہ فلق ہے، ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی جائے۔ جب کوئی صورت شروع کی تو اب بغیر ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا نیا مسلمان ہوا ہو، وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز برابر سیکھتا رہے۔ اگر نماز سیکھنے میں غفلت کرے گا تو بہت گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔